ناول محبت سے خدا تک کا سفر، تحریر مہوش صدیق، قسط نمبر 34۔ ولید وہ زامن بھائی ہاسپٹل میں؟ پریشے نے ہکلاتے لہجے میں ولید کو آگاہ کیا۔ اس کے آدھے ادھورے الفاظ سنتے ولید کے چہرے کا رنگ اچانک متغیر ہو گیا۔ کیا ہوا انہیں؟ آپ اس وقت ہے کہاں؟ ہاسپٹل میں۔ ولید بات کرنے کے ساتھ ساتھ دراز سے کار کی چابی نکال رہا تھا۔ وہ جلد از جلد پریشے کے پاس جانا چاہتا تھا۔ ولید سے فون کے اس پار بھی پریشے کی یہ بکھری حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ میں گھر پر ہی ہوں ولید، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرے بھائی ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ وجود کے ساتھ ساتھ پریشے کی زبان بھی لرزاہٹ کا شکار ہو رہی تھی۔ ریلیکس پریشے، کچھ نہیں ہوگا انہیں، آپ مجھے ہاسپٹل کا ایڈریس بتائیں۔ ولید نے اسے نرم لہجے میں تسلی دینے کی بھرپور کوشش کی۔ ویسے زامن بھائی کو اچانک ہوا کیا؟ وہ تو بالکل ٹھیک تھے، ابھی کل ہی تو میری بات ہوئی تھی ان سے۔ ولید نے بات کے دوران یاحد صاحب اور عظمت بیگم کو اس صورتحال سے آگاہ کیا۔ وہ دونوں بھی ہڑبڑاہٹ کے عالم میں ریڈی ہوتے پورچ میں موجود دوسری کار کے پاس پہنچ گئے، جہاں ولید اپنی کار کے پاس کھڑا ابھی بھی پریشے سے ہی بات کر رہا تھا۔ پریشے نے گھبرائے تاثرات سمیت ولید کو مختصراً سارا قصہ سنا دیا، جسے سنتے ہی ولید کی رگوں میں بہتا خون فوارے کی مانند دوڑنے لگا۔ اس کے چہرے کے تاثرات ازحد سنجیدگی کا روپ اختیار کر گئے۔ شدید غصے کے عالم میں وہ مٹھیاں بھینچے خود کے تنے اعصاب پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ پلیز آپ پریشان مت ہوں، میں ابھی آپ کو لینے آ رہا ہوں، پھر اکٹھے ہاسپٹل چلیں گے۔ ولید نے خود کے اعصاب پر قابو پائے سے تسلی بخش جواب دیتے فون کاٹ دیا۔ کیا ہوا ولید، سب خیریت تو ہے نا؟ ولید کے سختی سے پیوست لبوں کو دیکھ کر عظمت بیگم فکر مندی سے گویا ہوئیں۔ ولید نے وہیں کھڑے کھڑے ان دونوں کو مختصراً ردات سنائی۔ اس کا ذہن اس وقت مختلف سوچوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ پریشے کے بھیگے لہجے کو یاد کرتے اس کی پیشانی پر آڑی ترچھی لکیروں نے اپنی جگہ بنا لی تھی۔ ریش ڈرائیونگ کے دوران اس کا دل اس وقت شدت سے تمنا کر رہا تھا، کاش کہ آج اسے پر لگے ہوتے اور وہ ان پروں کے سہارے اڑ کر فوراً سے پہلے پریشے کے پاس پہنچ جاتا۔ ولید کے فون ڈسکنیکٹ کرتے ہی پریشے نے موبائل کو سامنے موجود ٹیبل پر رکھا اور پھر خود دہنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گئی۔ اس کا سر عجیب بھاری پن کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ اپنے درد کے مارے چکراتے سر کو تھامے پھر سے اس واقعے کو یاد کرنے لگی، جس کی وجہ سے اس کے زامن بھائی ہاسپٹل پہنچ چکے تھے۔ حاجت کی سخت آوازوں کی بازگشت کی وجہ سے آنسو بے اختیار لڑکتے پریشے کے گالوں کو نمکین پانیوں سے بھر گئے۔ شیزاپی، کہاں ہیں آپ؟ حاجت تیز لہجے میں گویا ہوتے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ دروازہ کھولتے زامن بھائی تو ہکا بکا رہ گئے۔ اتوار کا دن تھا۔ پریشے اس وقت کچن میں دوپہر کا کھانا بنانے میں مصروف تھی۔ حاجت، یہ کیا بدتمیزی ہے، تم اتنی اونچی آواز میں کیوں بول رہے ہو؟ زامن بھائی نے پہلے تو دروازہ بند کیا اور پھر سخت تیوروں سمیت حاجت کی طرف بڑھ گئے۔ انہوں نے حاجت کی بد تہذیبی پر اس سے سختی سے لتاڑ دیا۔ زامن بھائی پلیز، اس وقت میں بہت غصے میں ہوں، شیزاپی کہاں؟ انہیں بلائیں، مجھے ان سے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ حاجت کی آواز سنتے پریشے گھبرائے تاثرات سمیت باہر آئی اور پھر حاجت کو خود کو گھورتا پا کر وہ الٹے قدموں واپس لوٹ گئیں۔ ارے حاجت، تم کب واپس آئے؟ اس سے پہلے کہ زامن بھائی سے کچھ سناتے شیزا بابی نقص اختیار حالت میں کمرے سے باہر آ گئیں۔ آج ان کا زامن بھائی کو شاپنگ کے لیے اپنے ساتھ لے جانے کا ارادہ تھا۔ میری واپسی کو چھوڑیں آپی، آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کیا تھا، اس کا کیا بنا؟ حاجت نے شیزا بابی کا ہاتھ بدتمیزی سے پیچھے جھٹک دیا۔ وعدہ؟ کیسا وعدہ شیزا؟ شیزا بابی کے بولنے سے قبل زامن بھائی مخاطب ہوئے۔ انہیں حاجت کا یہ رویہ بہت ناگوار گزر رہا تھا۔ زامن، دراصل بات یہ ہے کہ شیزا بھابی کے تو آسان خطا ہو گئے، انہیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی وہ اس صورتحال کو ہینڈل کریں تو کیسے۔ حاجت، تم بیٹھو نا پلیز، بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ شیزا بھابی سے بات نہ بن پائی تو حاجت کو ہی پرسکون کرنے کی ناکام کوشش کی۔ آپی، میں جو پوچھ رہا ہوں صرف وہ بتائیں۔ آپ نے کہا تھا آپ میری شادی پریشے سے کروائیں گے اور اب آپ لوگ اس کی شادی کہیں اور کروانا چاہتے ہیں۔ حاجت شیزا بھابی کی کسی بات کو خاطر میں نہ لایا۔ پریشے کے ذکر پر زامن بھائی شیزا کو سخت نگاہوں سے گھورنے لگے۔ اپنا نام سنتے پریشے بھی غیر یقین انداز میں منہ پر ہاتھ رکھے کچن سے باہر آ گئی۔ اپنی حد میں رہو حاجت، تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری بہن کے بارے میں ایسی بات کرنے کی یا پھر سوچنے کی بھی؟
زامن بھائی جیسے ٹھنڈے مزاج کے آدمی بھی اس وقت شدید غصے میں آ چکے تھے۔ زامن پلیز، میں سمجھا دوں گی اسے، ابھی چھوٹا بچہ ہے نا، اس لیے بلا وجہ کی ضد کر رہا ہے۔ شیزا بھابھی حاذق کی ضدی طبیعت سے اچھی طرح واقف تھی، اس لیے ان دونوں کے درمیان کھڑے ہوتے بات کو سنبھالنے کی کوشش کی۔ پریشے صرف میری ہے، میں اسے کسی اور کا۔ حاذق نے شدید غصے میں آتے اپنی بہن کو ایک جھٹکے سے پیچھے کیا اور پھر آگے بڑھتے زبردستی پریشے کا ہاتھ تھام لیا۔ حاذق کی باقی بات ابھی منہ میں تھی کہ زامن بھائی نے طیش کے عالم میں آگے بڑھتے پہلے تو سہمی ہوئی پریشے کا ہاتھ چھڑوایا، پھر ایک زور آور تماچا حاذق کی گال پر جڑ دیا۔ اس قدر اہانت پر حاذق کی آنکھوں میں خون کی لالی دوڑ گئی۔ وہ دونوں اس وقت ایک دوسرے کو کھا جانے والی نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ پریشے اور شیزا دونوں اس اچانک افتاد پر گھبرا اٹھیں۔ حاذق، اگر اپنی خیر منانا چاہتے ہو تو ابھی کے ابھی اس گھر سے دفع ہو جاؤ۔ شیزا، اسے نکالو یہاں سے، جلدی۔ زامن بھائی تقریباً چلا اٹھے۔ ان کے چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی پریشے کے پورے وجود پر سکتہ طاری ہو چکا تھا۔ حاذق بیٹے، میری بات سنو۔ شیزا بھابھی اسے پیار سے سمجھانے کو آگے بڑھی، مگر حاذق نے تو انتہائی کر دی۔ میں پریشے کو لیے بنا یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا، سمجھی آپ؟ حاذق اپنی ضد پر ڈٹا ہوا تھا۔ شیزا بھابھی اپنے بھائی کے جنونی انداز پر دنگ رہ گئیں۔ انہیں حاذق سے اس قسم کے شدید ری ایکشن کی توقع ہرگز نہیں تھی، ورنہ وہ پریشے کے اس رشتے کے بارے میں اسے کبھی انفارم ہی نہ کرتیں۔ میں زامن بھائی کو اس کی ہٹ درمی پر تاؤ آ رہا تھا، اس لیے اسے سبق سکھانے کی خاطر آگے بڑھنے لگے، مگر پریشے نے اپنے بھائی کا ہاتھ تھامے اسے وہیں روک لیا۔ نہیں بھائی پلیز۔ پریشے حد سے زیادہ سہمی ہوئی لگ رہی تھی۔ چھوڑو پریشے، اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے ہی گھر میں آ کر یوں ہنگامہ آرائی کرنے کی؟ زامن بھائی اپنا ہاتھ چھڑواتے حاذق کو اس کے گریبان سے تھام چکے تھے۔ بات ہاتھا پائی تک پہنچ گئی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو بری طرح پیٹ رہے تھے۔ مار پیٹ کے دوران زامن بھائی کے غصے سے حاذق منہ کے بل نیچے گر گیا۔ اچانک اس سے اپنے سامنے ایک لوہے کا راڈ دکھائی دیا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ وہ راڈ پکڑا، اٹھاتے ہی زامن بھائی کے سر پر دے مارا۔ بھاری وار کے بعد زامن بھائی کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کے لیے اندھیرا سا چھا گیا۔ انہیں سنبھلنے کا موقع دیے بغیر حاذق نے پے در پے وار کرتے انہیں گھٹنوں کے بل نیچے گرنے پر مجبور کر دیا۔ شیزا بھابھی نے آگے بڑھتے حاذق سے زبردستی لوہے کا راڈ چھین لیا، ورنہ اس کے سر پر تو اس وقت خون سوار تھا۔ وہ تو زامن بھائی کو مار کر ہی دم لینا چاہتا تھا، مگر اچانک اپنی بہن کو روتا دیکھ اسے اس وقت شدت سے اندازہ ہوا کہ وہ اس وقت غصے میں کتنی بڑی غلطی کر چکا ہے۔ بھائی پریشے زامن کی چوٹوں پر اپنا دوپٹہ رکھتے تیزی سے بہتا خون رکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ خون دیکھتے اس کے گال آنسوؤں سے تر ہو چکے تھے۔ اگر یہ مر گئے تو؟ زامن بھائی کی حالت دیکھ کر حاذق کے لبوں میں ہلکی سی جنبش ہوئی اور پھر وہ اپنی جان بچانے کی خاطر شیزا کی چیخو پکار اور پریشے کی سسکیوں کی پرواہ کیے بنا وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ بھائی اٹھیں پلیز بھائی۔ زامن بھائی کی آنکھوں کو دھیرے دھیرے بند ہوتا دیکھ پریشے برائے لہجے میں گویا ہو رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی پریشے کی گال پر ہاتھ رکھے اسے تسلی دے رہے تھے، اور پھر چند ہی سیکنڈز کے اندر اندر ان کا وجود ہوش کی دنیا سے عاری ہو گیا۔ ان کا ہاتھ وہیں فضا میں معلق ہوتے بالآخر نیچے گر گیا۔ شیزا بھابھی نے ہوش کا دامن تھامے جلدی سے ایمبولینس کو کال کی۔ اپنے شوہر کو بے سدھ حالت میں زمین پر لیٹا دیکھ ان کے آنسو بھل بھل کرتے ان کے رخساروں پر بہہ رہے تھے۔ بھابھی دیکھیں نا، بھائی اٹھ ہی نہیں رہے۔ بھائی، پریشے نے چھوٹے بچوں کی طرح شیزا بھابھی کا ہاتھ تھاما، مگر انہوں نے اسے غضبناک نگاہوں سے گھورتے خود سے پیچھے جھٹک دیا۔ میری نظروں سے دور چلی جاؤ پریشے، زامن کے ساتھ آج جو کچھ ہوا ہے صرف اور صرف تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ شیزا بھابھی کی نفرت بھرے انداز پر پریشے کا پورا وجود ساکڑ پڑ گیا۔ لیکن بھابھی، اس کے حلق سے بمشکل ہچکی نما آواز برآمد ہوئی۔ میں نے کہا نا دور ہو جاؤ، منحوس لڑکی، تمہاری وجہ سے آج میرے زامن کو یہ دن دیکھنا پڑا۔ شیزا بھابھی نے اسے زامن بھائی سے پیچھے ہٹا دیا۔ پریشے آنسوؤں سے تر چہرے سمیت بمشکل دیوار کے ساتھ جڑ کر کھڑی ہو گئی۔ ان کا ذہن میں ڈوبا ایک ایک لفظ پریشے کو اندر تک گھائل کر گیا۔ اپنی جان سے پیارے بھائی کی ابتر حالت دیکھتے اس کے اندر کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں بچی۔ کچھ ہی لمحوں کے بعد انہیں اپنی سماعتوں میں ایمبولینس کی تیز آواز سنائی دی۔ شیزا بھابھی کچھ لڑکوں کی مدد کے ذریعے زامن کو ایمبولینس میں لٹاتے انہیں ہاسپٹل لے جانے لگیں۔ بھابھی، میں بھی آپ کے ساتھ۔ پریشے اپنا غم بھلائے فوراً ایمبولینس کی طرف لپکی، مگر شیزا بھابھی نے ظلم کی انتہا کرتے ہوئے
اسے دھکا دیتے پیچھے کر دیا۔ پریشی نے بمشکل خود کو سنبھالا دیتے نیچے گرنے سے بچایا، ورنہ منہ کے بل نیچے گرنا تو لازم بات تھی۔